الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ اعراف کا جو نظم ہے، اس کے جو نظم جلی ہے، بہت آسان ہے، بات کو سمجھ لیجئے۔ اس کے 8 پیراگراف ہیں۔ ذرا کاغذ قلم نکال لیجئے، آپ لوگ لکھ لیجئے تاکہ صورت بہت آسان ہو جائے۔ کاغذ قلم پہ لکھ لیجئے۔ 8 پیراگراف ہیں، دیکھیے 4 اور 4 8 پیراگراف۔ تو اب 8 پیراگراف میں ایک ابتدائیہ ہے، ایک اختتامیہ ہے، ایک تمہید ہے اور ایک کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ تو کتنے پیراگراف درمیان میں رہ گئے؟ 6 پیراگراف۔ 8 میں سے ایک تمہید ہو گئی، ایک خلاصہ ہو گیا، درمیان میں کتنے ہو گئے؟ 6 پیراگراف۔ 3 اور 3 6 ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا پیراگراف ہے، 6 قوموں کا یہاں پر ذکر ہے، 6 قوموں کی ہلاکت۔ سب سے پہلے لکھیے نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا زمانہ ہے 3500 قبل مسیح، اور اس قوم کو پانی کے ذریعے مارا گیا، پانی کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری قوم ہے عاد۔ یہ 500 سال بعد کی قوم ہے، یہ کشتی والوں کے بچے ہوئے لوگ تھے عاد۔ ان کو 500 سال بعد 3000 قبل مسیح میں مارا گیا۔ دوسری قوم کون ہوئے؟ عاد کی قوم۔ لکھ لیا آپ نے، 3000 قبل مسیح۔ اس کے بعد عاد میں سے جو بچے ہوئے لوگ تھے، یہ سمود کہلائے، ان کو 2500 یا 2800 قبل مسیح میں مارا گیا۔ ان کو ہوا سے مارا گیا، عاد کو ٹھنڈی ہوا سے مارا گیا ان کو۔ اس کے بعد یہ جو قوم تھی، ان کو زلزلے سے اور آواز سے کئی طریقوں سے سمود کو مارا گیا ان کو۔ اس کے بعد جو چوتھی قوم تھی، وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی ہوموسیکشول قوم تھی۔ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی قوم تھی لوط علیہ السلام کی۔ اس کو 2100 قبل مسیح میں مارا گیا، اور اس کو پھر کئی طریقے تھے، لیکن ان کو زمین کو اوپر اٹھا کے اوندھا کیا گیا ان کو۔ یہ چوتھی قوم ہوگی۔ پہلی قوم کون سی؟ نوح علیہ السلام کی، 3500 میں۔ دوسری قوم عاد کی، ہود علیہ السلام کی قوم، 3000 قبل مسیح۔ تیسری قوم سمود کی، 2800 قبل مسیح، حضرت صالح کی قوم۔ چوتھی قوم لوط علیہ السلام کی، 2100 قبل مسیح۔ پانچویں قوم موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون اور اس کے لشکر، اور قارون۔ یہ جو ہے 13، ہاں جی۔ اس کے بعد جو چوتھی قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، پانچویں قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ 13 اس کو جو ہے کوئی 1300 قبل مسیح میں مارا گیا۔ اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، قوم شعیب تھی، 1400 قبل مسیح میں۔ قوم شعیب حضرت موسیٰ سے 100 سال پہلے، 1400 قبل مسیح۔ اور یہ رہنے والے تھے مدین کے اور تبوک کے، 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، اصحاب الایکہ کی طرف اور اصحاب مدین کی طرف۔ اور 6واں قصہ حضرت موسیٰ کا ہے، موسیٰ علیہ السلام قبل مسیح میں، 13 میں۔ 6 ہو گئے نا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نمبر 1، نمبر 2 عاد، نمبر سمود، نمبر 4 لوط، نمبر 5 شعیب علیہ السلام کی قوم، اور نمبر 6 موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ پھر میں کنکلوژن ہے اور آداب بتائے گئے ہیں دعوت کے، اور کچھ ہدایات دی گئی ہیں آخر میں۔ اچھا، اس کی جو تمہید ہے، سورۃ الاعراف کی جو تمہید ہے وہ اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ابلیس۔ دوسری چیز یہاں تمہید میں ہے، اصحاب الاعراف کا بھی ذکر ہے، کہ آراف تو کہتے ہیں چوٹی یا بلندی کو، ٹیلے کو کہتے ہیں،
تو کچھ لوگ ایک ٹیلے پہ ہوں گے قیامت کے دن، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے وہ جنت کو بھی دیکھ سکیں گے اور دوزخ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، اور یہ دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ دوزخ سے بچانا، اور جنت کی طرف دیکھیں گے تو جو ہے کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنت چاہیے۔ تو یہ آراف کا ذکر چونکہ یہاں آیا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی آراف ہے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر سورۃ الآراف شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 204 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت۔ الف لام میم صاد، یہ مکی سورت ہے۔ آراف اور انعام ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، یعنی 12 نبوی میں ہجرت سے پہلے کچھ مہینے پہلے یہ نازل ہوئی۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی جا رہی ہے، آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں اس بارے میں۔ اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ کتاب مومنین کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتاب کا مقصد بھی بتا دیا کہ یہ انذار کی کتاب ہے، لتنذر بہ، اس سے ڈرایا جائے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن تو انذار کی کتاب ہے، اس سے لوگ جو ہیں سدھر جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور مومنین کے لیے تو یاد دہانی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اے لوگو تم لوگوں کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے تمہارے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو، شرکاء کی پیروی مت کرو، غیر اللہ کی پیروی مت کرو، دوسرے خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس نصیحت کو یاد رکھتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَنَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ ہمارا عذاب آیا، ان کو رات میں وہ سو رہے تھے۔ او ہم قائلون، قائلون کے دو مطلب ہے، لکھ لیجئے، قائلون کے دو مطلب ہے کہ وہ جب بات چیت کر رہے تھے ایک دوسرے سے، اور قال یقیل، قل سے کا مطلب ہے وہ قیلون رہے تھے، یا آپس میں گبازی کر رہے تھے، یا ایک عذاب آ گیا، اور یا پھر وہ دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹے ہوئے تھے، کپڑے اتار کے لیٹے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اچانک عذاب آ گیا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے اچانک ہلاک کیا، ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کے وقت۔ فما کان دعواہم اذ جاءنا باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اور ان کے لبوں پر ایک ہی پکار تھی اس وقت جب ہمارا عذاب آیا، اور یہ کہہ رہے تھے ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن ہم دونوں سے پوچھیں گے، رسول سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور قوم سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں پیغام مل گیا تھا، اور ملنے کے بعد کیا تم نے اگلی نسلوں تک اس کو پہنچایا یا نہیں۔ فَلَنَّهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم اپنے علم سے ساری چیزیں بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اللہ تو ہر وقت اس کے علم میں چیز موجود تھی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ برحق ہے، ہو کر رہے گا، وزن ہو کر رہے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نیک اعمال سے جن کی ترازو کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، ثقلت موازینہ فاولئک هم الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ،
جن کے ترازو کے پلڑوں میں نیک اعمال کم ہوں گے، ہلکی ہوں گے پلڑے، خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے بھی کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تو بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کو زمین پر تمکین بخشی ہے، ٹھکانہ دیا، اقتدار دیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ خلافت بخشی ہے نا، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تمکین بخشی ہے کا مطلب ہے اختیارات دیے ہیں، پیسے ہیں، کماتے ہیں، سونا ہے آپ کے پاس، چاندی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اختیارات ہیں، کم یا زیادہ ہے اختیار۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تم لوگوں کے لیے ہم نے اسباب معیشت پیدا کر دی، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی میسن ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ایک دوسرے سے ہم تعاون کرتے ہیں، کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی زراعت میں معیشت مختلف ہے۔ قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، یہاں انسان اس زمین پر کیسے رہ سکتا ہے؟ اجتماعیت کے ساتھ، یعنی میں خود کارپینٹر نہیں بن سکتا، میں خود اپنا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میں اپنا لوہار نہیں بن سکتا، میں خود اپنا انجینئر نہیں بن سکتا، ہم سب مل کر ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، یعنی ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا نا، تو اسی لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں تقسیم کی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس سے بھی کہا فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ایک جن تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد امرتک، اب دیکھیے فرشتوں کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، بغاوت کا فریڈم آف چوائس نہیں تھی، ان کے پاس خیر و شر کا اختیار نہیں تھا، سجدہ کرو کر دیا۔ ابلیس کے پاس اختیار تھا، اختیار کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا، نہیں کروں گا، اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ نے پوچھا کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک قال انا خیر منہ، اب دیکھیے تکبر اس کا، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے جھکوں۔ دونوں کو آزادی ہے، دیکھیے آدم کو بھی آزادی ہے اور ابلیس کو بھی آزادی ہے، فرشتوں کو آزادی نہیں ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل، یہاں سے اتر، ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو جنت کے اندر غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تیرے لیے زیبا نہیں ہے، تیرے شایان شان نہیں ہے، فخرج، نکل جائے یہاں سے، انک من الصاغرین، تو چھوٹا بنا کر ذلیل بنا کر نکل گیا۔ قال انذرنی، اس نے کہا مجھے لمبی عمر دیجئے، لمبی عمر دیجئے، مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت تک لمبی عمر دیجئے۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، تو ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی، منذرین، تو منذرین میں شامل ہو گیا۔ قال فبما اغویتنی، دیکھیے کتنا گستاخ ہے، کتنا بدزبان ہے، کتنا گستاخ ہے، کہتا ہے چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے ابلیس، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا تیرے راستے، تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کے لیے، ان کے شکار کے لیے، آدم اور آدم کی اولاد کے شکار کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، اب ذرا سنیے ابلیس کی ٹیکنیک کو، ابلیس کے طریقہ واردات کو نوٹ کرتے جائیے۔
آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس کے بعد میں ضرور بضرور ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے سیدھی جانب سے آؤں گا، ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نتیجہ یہ نکلے گا چار طرف سے حملہ کروں گا کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی۔ دیکھ لینا، اچھا اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سنیے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ناشکرہ بنانا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نہیں پائے گا ان میں اکثر کو شکر گزار۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، تو اللہ نے کہا یہاں سے نکل اور ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ من، سنیے، من عام ہے، یہ من چاہے وہ جنات میں سے انسان میں سے کوئی ہو، لَمَن تَبِعَكَ، ابلیس جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے میں اس دوزخ کو ان لوگوں سے بھر کے رہوں گا، سب کو، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب یہاں رولز آف دی گیم سیٹ ہو گئے، اب آدم علیہ السلام آ گئے دنیا میں، اور اب یہاں جنات بھی آ گئے، اور اب یہاں فریڈم آف چوائس بھی دے دی گئی، خلافت بھی دے دی گئی، زمین بھی مل گئی، زمین پہ خلیفہ بھی بنا دیا گیا، اور اختیارات بھی مل گئے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں قیام کرو، سکون، اسکن یعنی اس کو ٹھکانہ بنا لو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو جہاں سے بھی تمہیں ملے مزے سے کھاؤ، لیکن سنو ایک بات، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اب دیکھیے اس کی ٹیکنیک کیا ہے۔ وسوسہ، وسوسہ دل میں ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ باریک آواز کو کہتے ہیں، ہلکی آواز، دیکھیے یہ جو آواز ہے یہ آواز ہے وسوسہ، دل کے اندر ابلیس کیا کرتا ہے، دل کے اندر آتا ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو کے دل میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل جائیں۔ کھا لیا انہوں نے، درخت کے پاس گئے، اور اس کے بعد کہنے لگا، دیکھیے اس کی ٹیکنیک شیطان کیسے آتا ہے، ذرا اپنے دوستوں کو بھی پہچانیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچانیے، شیطان کیسے آتا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ دونوں کے رب نے آپ کو کیوں منع کیا ہے، اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہ تم لوگ کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، تم دونوں فرشتہ بن جاؤ، اس لیے منع کیا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ فرشتے بنیں، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا پھر ہمیشہ زندگی ہوگی، آپ مریں گے نہیں، اس لیے منع کیا۔ وَقَاسَمَهُمَا، سنیے، اور قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہا، دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا، انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، ویل وشر ہوں، ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دھوکے سے دونوں کی رہنمائی کی، دھوکے سے دونوں کی رہنمائی کی۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب دونوں نے اس کا مزہ چکھا درخت کا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، لیکن دونوں کی فطرت میں شرم تھی اور ان کی فطرت میں تھی، تفقا، شروع ہو گئے، یقصفانی علیہما من ورق الجنہ، دونوں جو ہے جنت کے پتوں سے، بڑے بڑے پتے تھے، کیلے کے تھے، پتہ نہیں کون سے تھے، اللہ عالم، جو بھی پتے تھے، اس سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا، جو شرمگاہ تھی ان کے آگے پیچھے سامنے جو بھی حصے تھے چھپانے کے چھپا۔ اچھا دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوئی، لکھ لیجئے کاپی میں، کہ شرم آدم اور حوا کی فطرت میں داخل اور شامل ہے، لیکن جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے، جیسے کہ مغرب ہے، تو وہ پھر وہ کتوں کی طرح اور گدھوں کی طرح وہ پھر
لباس کا محتاج نہیں رہتا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. اب جب سطر کھل گئے، ننگے ہو گئے، خلاف فطرت ہو گئے یہ لوگ، تو پھر یہ پتوں سے ڈھانکنے لگے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آواز دی. کیا میں نے الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. تو کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں نے کہا، دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں، مغفرت نہیں کرتا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں سے اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب دیکھیے، اب گیم پلان ہے، یہ منصوبہ ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے اب میچ شروع ہو رہا ہے. اب یہ رولز میچ کے، اور وہ کیا ہے کہ ایک زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا، مستقر ہوگا، اور متا یعنی کھاؤ گے، پیو گے، شادیاں کرو گے، بچے ہوگے، خوشیاں ہوگی، غم ہوں گے، متا ہوگا، سامان زندگی کا ہوگا، الہین، ایک وقت تک کے لیے ہوگا زمین پر. یہ امتحان ہوگا. قالا، اور اللہ نے کہا فیہا تحیونا، یہیں زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اس زمین پر تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور یہیں سے پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اب اس کے بعد اللہ نے احکام دے دیے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم لوگوں کے لیے لباس نازل کیا. دیکھیے لباس نازل کیا، لباس یعنی روئی نازل کی، اور پتے نازل کیے، اور ریشم نازل کیا، اور ساری چیزیں جس سے لباس بنتا ہے، اور لباس کے احکام نازل کیے. مرد کا لباس یہ ہوگا، عورت کا یہ ہوگا، مرد کی سطر یہ ہوگی، عورت کی سطر یہ ہوگی. سمجھے؟ جیسا مٹیریل ہوگا اسی طرح کی پیکنگ ہوگی. یواری سوآتکم وریشا، یہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے ہے، اور یہ تمہارے بدن کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور زینت کے لیے بھی ہے. ریش ہے یہ. ریش کا مطلب یہ ہے کہ اگر سنیے، لباس اس لیے ضروری ہے، ورنہ سردی سے مر جاؤ گے، برف میں سردی سے مر جاؤ گے، یا گرمی میں مر جاؤ گے. تو سایہ بھی ہونا چاہیے، ٹینٹس بھی ہونی چاہیے، مکان بھی ہونی چاہیے. تو یہ لباس ہے یہ. اور تمہیں زیدہ زیب بنائے، یعنی اچھا دیکھنے میں آدمی اچھا لگے، تو خوبصورتی کے لیے ہو، جسم کی حفاظت کے لیے ہو، اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے. لیکن پہلا مقصد کیا ہے اس میں؟ 3 چیزوں میں سے وہ شرمگاہ کی حفاظت. لباس کا پہلا مقصد شرمگاہوں کی حفاظت ہے، دوسرا جان کی حفاظت ہے، اور تیسری چیز پھر کیا ہے؟ وہ زیب و زینت ہے. اس کے بعد چوتھی چیز آ رہی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اب بات سے بات پیدا کی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے لیکن تقوی کا لباس، تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کے چلنے کی روش. یہ لباس پہنو، بچ بچ کے چلو. یعنی کس سے بچو؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے، حرام سے، شراب سے، زنا سے، سود سے، بڑے بڑے گناہوں سے. تو بچ بچ کے چلو. یہ بچنا جو ہے واتقونی یا اولی الالباب، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈر ڈر کے چلتے ہیں. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور امید ہے کہ تم اللہ یعنی آیات سے مراد احکام ہے، امید ہے کہ تم لوگ ان کا خیال کرو گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکالا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اور ان کا لباس اتار پھینکا تھا. لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ اور اس کا قبیلہ
وہ اور اس کا قبیلہ تم لوگوں کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جبکہ آپ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے قبیلے کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ہم نے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا ولی اور سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیاطین جو ہے زیادہ ایکٹیو کس پہ ہوتے ہیں؟ مسلمانوں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ایکٹیو وہاں ہوتے ہیں مشرکین کے ساتھ، کافرین کے ساتھ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا، اب سنیے شیاطین کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، فحش کام یعنی ہر قبیح کام فحش کام ہے، شرک کا اور برائی کا اور حرام کا اور زنا کا اور شراب کا اور گالی گلوچ کا، ہومو سیکچولیٹی کا، سود کا، یہ سب فحش کام ہے۔ اریانی، بے لباسی، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے آبا نے جو ہے یہی کیا ہے، ہم نے ابو گالی دیتے تھے۔ اچھا بھائی گالی کیوں دیتے؟ ابو گالی دیتے تھے اس لیے میں بھی گالی دیتا ہوں۔ اچھا یار تم جھگڑا بہت کرتے ہو، ہمارے ابو بھی یہی کرتے تھے۔ اچھا تم یہ کیوں کرتے ہو، تم کیوں چادر کیوں چڑھاتے ہو، ہماری امی بھی یہی کرتی تھی، ہماری نانی بھی چڑھاتی تھی تو میں بھی چڑھاتی ہوں۔ تو وجدنا علیہا آبان، تو جب یہ فحش کام کرتے ہیں تو کیا ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ واللہ امرنا بھی، آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کبھی عریانی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کبھی گالی گلوچ کا حکم نہیں دیتا، اللہ کبھی بد زبانی کا حکم نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ اللہ کے اس پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم لوگ سورۃ الاعراف میں ہیں، کل ہم نے 28 آیات کی تکمیل کی تھی، آج 29ویں آیت سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ اور سورۃ الاعراف کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کے 8 پیراگراف ہیں، پہلے پیراگراف میں تمہید ہے اور آخر میں اختتامیہ ہے جس میں ہدایات بھی ہیں، کچھ دعوت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، کچھ بنیادی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور درمیان میں 6 قصے ہیں۔ پہلے حضرت نوح کا قصہ، پھر اس کے بعد قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، اور اس کے بعد قوم لوط کا، اور اس کے بعد قوم شعیب کا، اور سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جیسے پھر چیزیں آئیں گی اہم وہاں وضاحت کروں گا، ورنہ پھر ہمیں تیز جانا پڑے گا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں انصاف کروں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے قبلے کی طرف کر دیں ہر عبادت کے وقت۔ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، تو مسجد کے 2 مطلب ہیں، ایک تو مسجد اس میں ظرف ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ تو ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی، اور مسجد کا دوسرا مطلب ہے وہ وقت جب نماز پڑھی جاتی ہے یا عبادت کی جاتی ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی سے دعا کرو، اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ مخلصین لہ الدین، یہاں دین غلامی لکھ لیجئے، دین کا مطلب ہے غلامی، بندگی، اطاعت، یعنی کسی اور کے ساتھ اطاعت نہ ہو۔ آپ نے کل کیا کہا تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اپنے دین کو، مطلب یہاں دین کے کئی مطلب ہوتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے غلامی، اطاعت، فرما برداری کو خالص کرو، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا، وفاداری صرف اللہ سے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں دنیا میں آغاز کیا گیا تھا اسی طرح تمہیں دوبارہ
اعادہ کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہے جس نے ہدایت کو پا لیا اور دوسرا فریق ہے اس پر گمراہی چسپاں ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھیے یہاں بھی مسجد کا لفظ آیا ہے، اے آدم کے بچوں، اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت۔ مسجد کا کیا مطلب ہے؟ عبادت ہے، یا مسجد کا مطلب جگہ نہیں ہے، وقت ہے، عبادت کا وقت۔ ایک عبادت کی جگہ ہے، ایک عبادت کا وقت ہے۔ ہر عبادت کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ زینت کو اختیار کرو کیا مطلب ہے؟ کنگھی کر کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، صاف ستھرے، کچی لہسن کھا کے نہ جاؤ، کچی پیاز کھا کے نہ جاؤ، پسینے کی بدبو نہ آئے، زینت کے ساتھ کپڑے اچھے ہوں، بال جو ہے اچھے ہوں، اور زینت کے ساتھ جانا چاہیے عبادت کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا، انجینئروں کو دیکھا، بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا کہ شادیوں کے موقع پر وہ کھانے کی کال آتی ہے کہ کھانا جو ہے تیار ہے، آ جائیے، تو لوگ ایک ایک پلیٹ میں 8-8 بوٹیاں ڈال لیتے ہیں، کھاتے 4 ہیں اور 4 چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسراف، یہ پیسے کا ضیاع ہے، گوشت کا ضیاع ہے۔ جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی اپنی پلیٹ میں اتاریے، زیادہ کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ تو لیکن ضائع کرنے کی ہماری بیماری ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ذرا غور سے سن لیے بات، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور بالخصوص وہ جو لوگ ہمارے صوفی مزاج ہوتے ہیں، صوفی مزاج ہوتے ہیں اور رہبانیت پسند ہوتے ہیں اور عیسائیوں اور ہندوؤں سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ حلال چیزوں کو بھی حرام ٹھہراتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی حرام ٹھہراتے ہیں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام ٹھہرایا ہے؟ کون ہے وہ خدا؟ کون وہ دوسرا خدا ہے؟ لے آؤ نا سامنے، جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے، وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ اب یہ میں کرتا پہنتا ہوں، فرض کیجیے یہ ٹوپی ہے، کون مجھے منع کرتا ہے؟ کون اس کو حرام کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا مکان رکھنا، کون منع کرتا ہے اس کو؟ حرام نہیں ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، میں مچھلی کھاتا ہوں، میں مرغی کھاتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں، حلال کھا رہا ہوں نا، حلال کمائی سے کھا رہا ہوں۔ کون ہے وہ خدا جو اس کو حرام کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، پاک چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، زینت بھی حلال اور طیبات بھی حلال۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی میں مومنین کے لیے خاص ہیں اور قیامت کے دن بھی ہوں گی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم اپنے احکام کو کھول کر بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ کل اس پر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ظاہری فحاشی کیا ہوتی ہے، باطنی فحاشی کیا ہوتی ہے، اور فواحش کا مطلب بھی میں نے بتا دیا تھا، ہر قبیح چیز کو کہتے ہیں، ہر منکر چیز کو کہتے ہیں، اور بالخصوص اس میں زنا، ہوموسیکشولیٹی اور ریپ اور گالی گلوچ اور عریانی فحاشی اور جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ساری چیزیں، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ بھی حرام ہے، اور زیادتی، ناحق زیادتی، زیادتی کیا ہے؟ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، رشوت لینا، زمین پہ قبضہ کرنا، مکان پہ قبضہ کرنا، اس کو بغی کہتے ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
اور یہ بھی میرے رب نے حرام ٹھہرایا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں جبکہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میرے رب نے یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ اپنی طرف سے آپ الٹے سیدھے فتوے دیں، اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اب آ جائیے یہ سورۃ الاعراف کے مرکزی مضمون کی طرف، ذرا غور سے سنیے. آیت نمبر 34 ہے سورہ اعراف کا، یہ مرکزی مضمون ہے. میں نے بتایا نا اس میں 6 قصہ ہے، پہلے نوح کا، پھر عاد کا، پھر سمود کا، پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا، پھر قوم شعیب کا، پھر قوم موسیٰ کا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. دیکھیے امریکنز کا ایک وقت مقرر ہے، رشینز کا ایک وقت مقرر ہے، چائنیز کا ایک وقت مقرر ہے، برطانیہ کا ایک وقت مقرر ہے، رشینز کا ایک وقت مقرر ہے، انڈینز کا ایک وقت مقرر ہے. ہر امت کے لیے اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا. ذرا غور کیجئے، ذرا بات کو سمجھیے کہ جس طرح آدمی کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح قوموں کی موت کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے. وہ قومیں دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہیں، 200-400 سال تک جادو جگاتی ہیں، اقتدار، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، معزول کر دیتا ہے، وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت آ جاتی ہے، قوموں کی موت آتی تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ اس میں دیر کی جاتی ہے نہ اس سے پہلے. وہ ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے کہ امریکہ کب تک دنیا کی چودراہٹ کرے گا. اللہ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کے بعد اس کا زوال ختم ہو جائے. بالکل اسی طرح ہوا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم اپنے عروج پر تھی، ہلاک کی گئی. پھر عاد لائے گئے، پھر وہ ہلاک کیے گئے. پھر سمود لائے گئے، وہ ہلاک کیے گئے. پھر لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی. پھر قوم شعیب ہلاک کی گئی، ہلاک کیے گئے. تو یہ ہے اس پوری سورت کا مرکزی مضمون. اچھا اب اس میں پیغام کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے. امت کے لیے لیڈرشپ بڑی اہم ہوتی ہے. قوموں کے عروج و زوال میں لیڈرشپ کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیڈرشپ اگر خدا والی ہے، قرآن اور حدیث کا علم رکھتی ہے تو اس کو عروج حاصل ہوتا ہے. لیڈرشپ اگر گندی ہے، آوارہ ہے، فاسق و فاجر ہے، سود خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور اس کے عمرا کا مظاہرہ کرتے ہیں، فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے یا پھر اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ان کو ان کے نصیب کا حصہ مل کے رہے گا. حتی اذا جاءتهم رسولنا، یہاں تک کہ ہمارے رسول آئیں گے. یتوفونہم، یہاں رسول سے مراد ہے یہاں پر فرشتے، اور ان کی روح قبض کریں گے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے تھے. ہم تو اب روح قبض کرنے آئے ہیں نا، کہاں ہے تمہارا جس کو پکارتے تھے نا، یا علی یا غوث یا قطب یا بری امام، کہاں گئے سب یہ؟ قالوا دلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو اب ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے، اب روح کھینچنے کا وقت آ گیا. دلوا عنا، سب بھاگ گئے، غائب ہو گئے، سب گم ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے. انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے ساری زندگی ہم کافر ہی رہے. مرتے وقت یہ کہیں گے وہ فرشتوں سے. قالوا ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اس وقت فرشتے کہیں گے اب تم لوگ آگ میں داخل ہو جاؤ. دیکھو اب آگ میں داخل ہو گئے، یعنی قبر میں بھی ان کو عذاب مل رہا ہے، آگ میں داخل ہو گئے، اور ان سے کہا جائے گا آپ ان قوموں کے ساتھ شامل ہو جائیے، انسانوں اور جنات کی ان قوموں کو جو اس سے پہلے دوزخ میں جا چکے، آپ بھی ان کے پیچھے آپ بھی چلے جائیں. کلما دخلت امت لعنت اختہا. اچھا اب دوزخ میں وہاں بہت ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 5ویں صدی کی، 6ٹھی صدی کی، 7ویں صدی کی، 19ویں صدی کی. اب ہم لوگ ہیں 21ویں صدی کی. اب ہماری جماعت جب دوزخ میں جاتی ہے تو وہ دوسری جماعتیں اس کی بہنیں جو ہوتی ہیں ان پر لعنت کرتی ہیں. کلما دخلت امت، ایک گروہ جب اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بہنیں اس پہ لعنت کرتی ہیں.
حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قالت اخراہم لاولاہم، تو اس میں سے ایک گروہ دوسرے سے کہتا ہے ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ اے ہمارے رب یہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، سمجھے؟ اضلونا کے آگے نیچے لکھ لیجئے لیڈر لکھ لیجئے، سمجھ میں آئے گی بات آپ کو۔ ان کو فاتہم عذابا ضعفا من النار، اضلونا انہوں نے گمراہ کیا تھا، ہمارے لیڈر تھے، ان کو ڈبل عذاب دے اللہ، ان کو ڈبل آگ کا عذاب دے۔ قال اللہ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ڈبل ہوگا، لیڈر کے لیے بھی، فالوور کے لیے بھی، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، مرشد کے لیے بھی، مرید کے لیے بھی، کیونکہ برے لیڈر تھے۔ ولکن لا تعلمون، لیکن آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب یہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے اچھا اب دونوں کا یکساں عذاب ہے۔ قالت اولاہم لاخراہم، تو وہ پہلے والے دوسروں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، چلو آپ کے لیے ہمارے سے کچھ زیادہ خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے، دونوں کو ڈبل عذاب ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، چلیے آپ بھی عذاب کا مزہ چکیے جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ کیا کمایا کرتے تھے؟ من الشر، یعنی برے اعمال کمایا کرتے تھے۔ تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی، سنیے کہ لیڈری کا جرم الگ ہے، وہ بھی بھائی لیڈر اس کو سزا ملے گی نا، تیری عقل ماری گئی تھی، تو کیوں اس قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، حدیث کو نہیں پڑھتا تھا، تو کیوں ایسے برے لیڈروں کے پیچھے گیا تو؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے ایک اصطلاح ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے آپ، ایک اصطلاح ہے ذرا نوٹ کر لیجئے، تکذیب۔ یہ تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو، یعنی نبی آ کر دعویٰ کرتا ہے، نبی آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ ایک خدا ہے، نبی آ کے دعوت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام رساں ہے، نبی آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، قیامت آئے گی، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے نبی۔ اس کو جھٹلانا، کلیم کو جھٹلانا، نبی کے دعوے کو جھٹلانا، اس کو کہتے ہیں تکذیب۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور میری آیات کے بارے میں تکبر، رعونت، گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے سنیے، نان ریلیجیس ایٹیٹیوڈ، یعنی قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، سود کے نظام پہ خوش ہونا اور اسلامی معاشی نظام کا مذاق اڑانا، یہ پورا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یار تم لوگ بے وقوف لوگ ہو، قرآن پڑھتے ہو تم بے وقوف کہیں کہ، حدیث پڑھتے ہو بے وقوف کہیں کہ، ہم دیکھو ہمارے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ہم دنیا کے اتنا علم ہے ہمارے پاس، یہ تکبر ہوتا ہے ان کا۔ اللہ کی آیات وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، عنہا کا مطلب ہے نہ آیاتی، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی جنت کے دروازے، ولا يدخلون الجنة، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ نہ تو کبھی اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہوگا، اور نہ کبھی یہ اہل استکبار، تکبر والے جنت میں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیتے۔ مجرم ہے نا، کیا مجرم ہے؟ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا اور اللہ کی آیات کے بارے میں رعونت، تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا، ان کو مجرم کہا گیا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، دیکھیے تو دوزخ میں ان کو آگ کا گدا ہوگا، آگ نیچے بچھاتے ہیں نا، اور ایک لحاف اوپر ہوتی، تو گدا بھی جو ہے آگ کا ہوگا، اور چادر جو اوپر ہوگی، لحاف جو ہوگا وہ بھی آگ کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برخلاف جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ان پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی آپ غریب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ غریب ہیں، آپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. یہ بڑی اہم آیت ہے، سنیے. اب جنت میں کیا ہوگا؟ اہل مسلمان میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، علماء کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، صحابہ کے اندر لڑائیاں ہوئی، سمجھے؟ تو اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ان کے دل میں جو کینہ ہے جنت کے اندر نکال دیا جائے. یعنی جنت میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، دل صاف ہوں گے. تو اب یہ جو اختلاف ہوئے کیوں ہوئے؟ وہ نیک نیتی سے بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میرے پاس دلائل ہیں. تو یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو علماء جو ہے ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں علماء، اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی خدمات ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی ہوں گے جنت میں. کوئی اونچے درجے میں ہوگا، کوئی اس کے نیچے، کوئی اس کے نیچے، اس کے نیچے. علماء کے بھی درجات ہوتے ہیں، صحابہ کے بھی درجات ہیں. لیکن وہاں لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے دل سے کینے کو نکال دے گا. تجری من تحتہم الانہار، اور ان باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت نصیب کی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت کبھی نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے. ونودو، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، اعلان ہوگا کہ یہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کے سبب. بما کنتم تعملون، یعنی تعملون کا مطلب یہاں ہے اچھے اعمال. کبھی تعملون کا مطلب ہوتا ہے برے اعمال، اور کبھی تعملون کا مطلب ہوتا ہے اچھے اعمال جو تم کیا کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اس وقت جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے ہم سے جتنے جنت کے وعدے کیے تھے سب ہم کو مل گئے. باغات بھی مل گئے ہیں، ساری قرآن میں حدیث میں جتنی چیزیں وعدے میں تھے وہ پورے مل گئے ہیں. تو وہ پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے جو وعدے کیے تھے تم کو مل گئے؟ آگ مل گئی، کھولتا ہوا پانی مل گیا تم کو، کانٹوں کا کھانا مل گیا تم کو، زقوم مل گیا؟ قالوا نعم، دوزخی کہیں گے ہاں مل گیا، اللہ کے وعدے سچے تھے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اور اس کے بعد ایک مؤذن ایک پکارنے والا جو ہے وہ پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر. ظالمین کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین. ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ کون ہے ظالمین کی تعریف سن لیجئے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے رکتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ کون تھے ظالم؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب یہ ڈائلاگ ہوگا کس میں؟ جنت والوں میں، دوزخ والوں میں. اس کے بعد ایک حجاب، ایک پردہ ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اب وہاں ایک پہاڑی ہوگی، بلندی ہوگی، اس کو آراف کہتے ہیں. اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے اور وہ اپنے نشانوں سے، اپنے سیما سے پہچان لیے جائیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم، وہاں چوٹی سے پکاریں گے، آراف کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ لوگ پکاریں گے کیا؟ آپ سلامتی ہو آپ لوگوں پر. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی یہ اصحاب اعراف کون ہے؟ ابھی جنت میں گئے نہیں، لیکن ان کے کیا ہے؟ نیک اور برے اعمال برابر ہیں ان کے. ابھی گئے نہیں لیکن وہ اس کی تمنا کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں. وہم یطمعون، ابھی داخل نہیں ہوئے اس میں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب یہ پہاڑی ہے، پہاڑی پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر جنت کی طرف دیکھ کے کیا کریں؟ سلام علیکم اہل جنت، تم لوگوں پر سلامتی ہو. اب اس کے بعد اس طرف رخ کریں گے دوزخ کی طرف. اونچی پہاڑی ہے آراف کی، اور ان کی
تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ظالمین کے ساتھ ہمیں داخل نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور یعرفونہ بسیماہم، اور آراف والے پکاریں گے لوگ اور وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ کہیں گے کہ تم لوگوں کی جو جمعیت تھی نا، سب مل کے آ گئے تھے، سب لوگ سمجھے، الائڈ فورس سے تمہاری جو جمعیت تھی اس کوئی فائدہ نہیں دی. امریکہ، برطانیہ، 40 ممالک مل کے آ گئے تھے، احزاب سارے مل کے آ گئے تھے نا، تو یہ تمہاری جمعیت کوئی فائدہ نہیں دی. وما کنتم تستکبرون، تمہارا غرور، تکبر، قرآن کا مذاق، احادیث کا مذاق، اسلام کا مذاق، اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، دیکھو کہ یہ جنت والے غریب لوگ ہیں نا، تو تم لوگوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت نہیں پائیں گے، اور یہاں کیا ہے، یہ جنت میں ان کو حکم دیا جا رہا ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی رنج وغیرہ نہیں ہوگا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب دوزخ والے وہاں سے پکاریں گے، کس کو؟ جنت والوں کو پکاریں گے. ان افیدوا علینا من الماء، وہ کہیں گے تھوڑا پانی ادھر بہا دو، ایک گلاس پانی ادھر یار، تھوڑا جنت سے ادھر بھیج دو، ادھر ایک گلاس ادھر پھینک دو، ادھر بہا دو پانی تھوڑا سا ادھر. وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کوئی روٹی پھینک دو، کوئی بند پھینک دو، ایک برگر ادھر پھینک دو، ادھر سے ایک پیزے کا ٹکڑا ادھر پھینک دو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ادھر پھینک دو. قالو، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے حرام کر دی، یعنی جنت کا پانی بھی اور جنت کا کھانا بھی. حرمہما، دونوں کو حرام کر دیا ہے کافرین پر، ہم نہیں پھینک سکتے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. سنیے، دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے، دنیا کی کاریں دھوکہ دیتی ہیں، پیسہ دھوکہ دیتا ہے، دولت دھوکہ دیتی ہے، عہدے، منصب، کمشنر بن گیا، آئی جی بن گیا، منسٹر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو یہ ساری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ پیسہ آ گیا، بس غرور آ گیا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. فالیوم ننساہم، اللہ فرمائے گا آج ہم تم کو فراموش کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح آج کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا، قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا. دنیا میں مگن رہے، دنیا نے دھوکہ دیا، کھیل تماشے میں مگن رہے تم لوگ. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو کچھ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اس لیے ہم بھی آج کے دن تم کو فراموش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اب سنیں، یہ جو آیت ہے یہ درمیان میں لائی گئی ہے تبصرے کے طور پر کہ ہم جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اب ہم آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں، اب ہم ایک کتاب لے کر آئے ہیں، اور اس میں علم کی بنیاد تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحم. یہ کتاب ہے، یعنی اس کے بارے میں تکبر مت کرو، اس کا انکار مت کرو، اس کو رعونت سے ٹھکراؤ مت کرو. هل ينظرون الا تاویلہ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تعویل آ جائے، اس کا انجام آ جائے اور قیامت آ جائے، اس وقت تک آپ انتظار کر رہے ہیں، یا اچانک کوئی عذاب دنیا کا آ جائے اس کا انتظار کر رہے ہو؟ یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن اس کا انجام آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، تو جو لوگ بھلا چکے ہیں اس سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہمارے پاس
ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، کوئی شفیع ہے ہمارے لیے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر سکے، او نُرَدُّ، دوبارہ بھیج دیں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو پہلے تو بڑی بدماشیاں کرتے تھے، اب ہم ذرا اس سے مختلف کچھ نماز روزے، کچھ چیریٹی، کچھ صدقہ خیرات، کچھ اچھا عمل کر کے دکھائیں ہم، تو دنیا پھر دوبارہ تو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ قد خسروا انفسهم، بلا شبہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو افترا من گھڑ کہانیاں انہوں نے بنائی تھیں وہ ساری کی ساری کھو جائیں گی، وہ گم ہو جائیں گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، لوگوں بلا شبہ تم لوگوں کا رب اللہ ہے۔ دیکھیے اب ذرا الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، پہلے رب کا اور پھر خالق کا اور درمیان میں اللہ۔ تم لوگوں کو پالنے والا، پوسنے والا، دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا، عرش پر بلند ہو گیا، یعنی عرش سے بلند، عرش سے بھی اوپر ہے وہ۔ اور یغشی اللیل النہار، اور دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور ایک کے بعد ایک لگاتار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے مسخر، اس کے ذرا مطلب ایک مرتبہ بتا دوں گا میں آپ کو۔ مسخر کا مطلب ہے پہلی چیز کسی چیز کو کھول دینا، کھول دینا۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے مسخر کا کہ جیسے آپ چاند کو مسخر کر لیا، چاند کھول گئے، چاند میں آپ چلے گئے، چاند میں پہنچ گئے۔ اور مسخر کا ایک مطلب ہوتا ہے فائدہ بخش بنا دینا، جیسے اب سورج ہے، سورج کو مسخر کیا، کیسے کیا؟ سورج میں آپ جا تو نہیں سکتے لیکن سولر انرجی بنا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ بخش بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور مسخر کا تیسرا مطلب ہے غلام بنا لینا، تابع کر لینا۔ جیسے آپ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں یا گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ وہ اللہ بڑا بے عیب ہے جس نے اس گاڑی کو، اس گھوڑے کو ہمارے لیے غلام بنا دیا، تابع بنا دیا۔ اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے، ذرا سمجھیے، الا لہ الخلق والامر۔ اچھا بھائی سب لوگ کاپی کھولو، کاپی کھولو، سب لوگ کاپی کھولو، لکھو بھائی، ذرا سمجھو، الا سن لو، لہ الخلق والامر، پیدائش بھی اسی کا کام ہے، حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں، پوچھتے ہیں زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے، لیکن عامر نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جائیداد کی تقسیم کا حکم نہیں دیا، اللہ نے سود کو حرام نہیں ٹھہرایا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ وہ عامر نہیں مانتے، اللہ کو شارع نہیں مانتے، اللہ کو حاکم نہیں مانتے۔ سن لو، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور امر کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب کیا مرد کو احتلام ہوتا ہے نا، مرد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ حکم کیا دے رہا ہے؟ وہ احتلام ہو جائے تو کیا کرنا؟ غسل کرنا ہے۔ اچھا عورت کو کس نے بنایا؟ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناپاکی میں نماز معاف، حکم کون دے رہا ہے؟ دیکھیے جو خالق ہے، جو پیدا، بیماری کس نے پیدا کی ہے؟ عورتوں کی بیماری اللہ نے رکھی ہے نا بیماری، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیجئے ساری چیزوں کا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ جوڑ ہیں، یہ ہماری ہڈیاں ہیں، جوڑ ہے نا، اس کا کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو جوڑوں کا صدقہ ہے نا، جوڑوں کا صدقہ کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز کر، یہ کیا ہے؟ یہ جوڑوں کا بنانے والا ہے اللہ ہے، اس لیے وہ حکم بھی وہی دیتا ہے۔ پیسہ کس نے دیا ہے؟ کمانے کا حکم کس نے دیا؟ بچانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو جب پیسے جمع ہو گئے
اللہ کہتا ہے چلو اب حج کرو، زکات دو. تبارک اللہ رب العالمین. اب دیکھیے رب سے آیت شروع ہوئی تھی، رب پہ قد بہت ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی. رب العالمین ہے، تم لوگوں کا بھی رب ہے، عالمین کی بھی نگہداشت کر رہا ہے. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیے لہذا ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، تضرعا و خفیہ، خفیہ خفیہ، چپکے چپکے، اور گڑ گڑا کر کے ساتھ ذات محبت نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب ہے یہاں؟ ادھر دیکھیے، ایک دعا کرنے والا ایک معتد ہے، دعا کرنے والا معتد نہیں ہو سکتا، جو معتد ہے وہ دعا کرنے والا نہیں ہو سکتا. دعا کون نہیں کرتا؟ جو متکبر مغرور ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے. اور دعا کرتا کون ہے؟ جو عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. یا اللہ میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میں معمولی بندہ ہوں، معمولی سا انسان ہوں، بے روزگار ہوں، 2 مہینے سے کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوں، پیسے دے، ملازمت دے، مدد کر میری. امید بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دوزخ میں نہیں ڈالنا، سزا نہ دینا. تو دیکھیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو احسان سے کام لیتے ہیں، خوبصورت عبادت کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اللہ ہی کی ہستی وہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ بھیجتی ہے ایک رحمت کے طور پر ان کے سامنے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء. یہاں تک کہ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بھاری بھاری بادلوں کو گھیر کر لے کے آتی ہیں اور مردہ زمین کو، بالکل بنجر زمین ہے وہاں بارش ہوتی ہے، فانزلنا به الماء، اور اس میں جو ہے بارش ہو جاتی ہے. دیکھیے اب یہ ہوائیں لا رہی ہیں بادل، اور بادل جو ہے بارش برسا رہے ہیں، اور ہوا کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، خوشخبری کے طور پر بھیج رہا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ. اور بارش کے ذریعے سے پھر ہم ہر قسم کے پھل اگا دیتے ہیں. اچھا ادھر دیکھیے، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى. دیکھو لکھ لو بھائی، سب لوگ لکھ لیجئے آخرت کی عقلی دلیل. ہیڈنگ بنائیے، کاپی پہ لکھ لیجئے آخرت کی عقلی دلیل. کہ اب یہاں کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو برآمد کریں گے قبروں سے. اسی طرح کس طرح برآمد کریں گے؟ ادھر دیکھیے بات کو سمجھیے، ذرا مشکل بات ہے. قبر کیا ہے؟ اس کو زمین میں چھپے ہوئے بیج سے تشبیہ دی ہے. بیج، زمین میں بیج چھپا ہوا ہے، اسی طرح مردہ زمین میں چھپا ہوا ہے، بیج ہے نا وہ. تو اب بارش ہوئی، بارش کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. اور مردہ زمین جیسے ہی بارش کا پانی زمین کے اندر گیا، بیج نے کیا کیا؟ اس پانی کو لے لیا، بیج پھوٹا اور کوپل باہر نکلی، جڑیں نکلی اور پودا پیدا ہو گئے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، پھل دینے لگی. تو اسی طرح تم لوگ قبروں سے نکالے جاؤ گے. تو یہاں بارش کیا ہے؟ وہ سور ہے. بارش کیا ہے؟ قیامت کے دن پھونکا جانے والا سور ہے. بیج کیا ہے؟ وہ مردے ہیں جو قبرستان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے نظام کو، جس طرح میں ہوا بھیج کر، بادل بھیج کر، بارش بھیج کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ جو مردہ قبرستان نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں زندہ کر دوں گا. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. لعلکم تذکرون، توقع ہے کہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے. غالب کہتا ہے نا کہ تاکہ تجھ پہ کھلے اعجاز ہوائے سیقل، دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا، دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا. اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے اس نے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو زمین بہت ہی اچھی ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے خوب فصل دیتی ہے. والذی خبث،
اور جو بنجر زمین ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا، وہاں تو وہ کانٹے واٹے ہی ہوتے ہیں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یعنی مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے یہاں دو زمینیں بتائی جا رہی ہیں. یہاں ایک زمین زرخیز ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ مومن کا دل ہے وہ. اور جو گندی زمین ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کافروں کے دل ہیں، ان کے دماغ ہیں، وہ ہمیشہ غلط سوچتے ہیں. اس کا پھل بھی اسی طرح ہوگا، کانٹے ہی اگیں گے، دوزخ میں ہی جائیں گے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اس طرح ہم اپنی آیات کو یعنی اپنے دلائل کو بدل بدل کر، پھیر پھیر کر، مختلف طریقوں سے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی تاریخ سے، کبھی عقل سے، کبھی نقل سے، کئی طریقے سے، اس کو کہتے ہیں تصریف الآیات. بدل بدل کر، جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی ڈانٹ کے سمجھاتی ہے، کبھی رو کے سمجھاتی ہے، کبھی مار کے سمجھاتی ہے کہ بیٹا کچھ کر لے، کچھ پڑھ لے کچھ تاکہ تیرا مستقبل تابناک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں، دوزخ سے بچ جائیں. تو یشکرون، جو شکر گزار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ پھر ساری دلیلیں ہیں. اب سنیے، یہاں پر پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، 58 آیت، اور یہ تمہید تھی. اس میں تمہید میں کیا کیا تھا؟ توحید کی باتیں تھیں، آخرت کی باتیں تھیں، اور ابلیس کا قصہ تھا، اور اس کے بعد پھر اصحاب اعراف کا قصہ تھا. اب آ جائیے آیت نمبر 59. اب یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بلا شبہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، پہلی بات سنیے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، ایک خدا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ تم پر ایک عظیم دن کا عذاب آئے گا. قال الملأ من قومه. اچھا جی، اب ذرا میں ایک بات بتاتا ہوں، جلدی سے لکھ لیجئے. یہ ملأ کا لفظ ہر جگہ آیا ہے قرآن میں، تاریخ. تو ملأ جو ہے تو اصل میں تو کہتے ہیں بھرے ہوئے لوگوں کو، یعنی پیسے والے، خوشحال، عہدے ہیں ان کے پاس، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، زمینیں ہیں، کارخانے ہیں، یہ سر جو ہے. اچھا لیکن سنیے، ادھر غور سے سنیے بات. نوح علیہ السلام کے ملأ اور تھے، عاد کے ملأ اور تھے، سمود کے اور تھے، لوط علیہ السلام کے ملأ اور تھے، شعیب علیہ السلام کے ملأ اور تھے، اور فرعون کے ملأ اور تھے. اب یہ نوح علیہ السلام کے جو ملأ تھے، یہ مذہبی لیڈر تھے، پیر تھے، یہ مشرک تھے، 5 خداؤں کو یہ مانتے تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا. مشرک تھے، اور ان کے پاس طاقت بھی تھی، عہدے بھی تھے، وزیر بھی تھے یہ لوگ. اور اسی لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو سے کہا تھا کہ اپنی دعوت بند کر دیجئے، ادروائز ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں. تو یہ ذرا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ کو. تو ملأ کے ساتھ ہی آپ اندھیرے میں نہ رہنا. اب یہ ملأ ہر جگہ مختلف قسم کے ملأ ہیں، اور کبھی ملأ جو ہے وہ ملٹری، وہ کیبنٹ ہے ان کی، کور کمانڈرز ہیں ان کے. فرعون کے جو لوگ ملأ تھے وہ کور کمانڈرز تھے، اور معاشی مشیر بھی تھا ان کا، وہ قارون تھا، فائنینشیل ایڈوائزر تھا ان کا، وہ وزیر خزانہ تھا فرعون کا. تو قوم کے جو ملأ تھے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. دیکھیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انہوں نے کہا اے نوح، ہم تو آپ کو صریح گمراہی میں پاتے ہیں. قال یا قومی لیس بی ضلالۃ. حضرت نوح نے کہا میری قوم کے لوگوں، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. دیکھو وہ عالمین، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کا میں ایمبیسڈر ہوں. ذرا غور سے سنیے بات. ادھر دیکھیں، جتنی بڑی حکومت ہوتی ہے نا، اس کا سفیر اتنا بڑا ہوتا ہے. سری لنکا کا سفیر چھوٹا ہوتا ہے، اور امریکہ کا سفیر بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کا سفیر ہے، رب العالمین کا رسول ہوں میں. ابلغکم رسالات ربی، اللہ کے پیغامات کو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم،
آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، ناصر ہوں میں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے میں ایسی باتیں جانتا ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یا آپ لوگوں کو حیرت ہے اس بات پر کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک ذکر، ایک نصیحت آ گئی ہے، اور ایک ایسے تمہارے اندر ہی کے ایک آدمی کی طرف، یعنی رجل منکم کا مطلب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر کا ہی آدمی ہوں، تمہاری برادری کا ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تم لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم لوگ بچ جاؤ دوزخ کے عذاب سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس توقع پہ کہ تم لوگوں کے ساتھ رحم کیا جائے، اس لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن ساری قوم نے 950 برس تبلیغ کرتے رہے، جھٹلا دیا ان کو۔ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ان کو نجات دی کشتی میں، فلک۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، ان کو غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بلا شبہ وہ ایک اندھی قوم تھی، اندھے لوگ تھے۔ اب یہ دوسرا پیراگراف ختم ہو گیا۔ اب یہ کشتی والے جو تھے، یہ کشتی جو ہے جبل جودی پہ رکی تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ شمالی عراق کا تھا، موصل کا، نینوا کا علاقہ تھا۔ یہ کشتی جا کے جبل جودی پہ رکی، ترکی وہاں شام کے پاس رکی، وہاں پر یہ کشتی والے نیچے اتر گئے۔ اتر کے یہ لوگ کدھر آ گئے؟ سعودی عرب کے جنوب میں آ کے یمن کے پاس آباد ہو گئے یہ لوگ، اور کیا بن گئے؟ یہ عاد بن گئے۔ کشتی والے جو بچے اچھے لوگ تھے، یہ مسلمان تھے، پھر کیا ہوا سنیے، 400-500 سال میں یہ جو مسلمان کشتی والے تھے، نیک لوگ تھے حضرت نوح کے ساتھ، ان کی اولاد بگڑ گئی، پھر دوبارہ ان میں شرک آنا شروع ہو گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد جو ہے وادی احقاف یمن میں کے لوگ تھے، تو ان کے پاس ہم نے بھیجا حضرت ہود کو۔ یہاں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی پہلی بات وہی کی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، افلا تتقون، کیا تم لوگ بچنے کے لیے تیار ہو، شرک سے بچو گے؟ قال الملأ، اب سنیے یہاں ملا آگے، پھر آگے ملا۔ اچھا یہ ملا کیا ہے لکھ لیجئے، لیڈرشپ کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ لیڈرز آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں، لیڈرز آپ کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں میرے قرآن کو ذرا اچھی طرح سنو، قرآن سے میں یہ بتا رہا ہوں، اپنے لیڈروں کے انتخاب میں ہوشیاری کا ثبوت دو۔ تم لوگ دو کام کرتے ہو، تم لوگ دو کام غلط کرتے ہو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم بے دین لوگوں کو، فاسق و فاجر کو، شرابیوں کو لیڈر بناتے ہو، زانیوں کو لیڈر بناتے ہو، مشرکوں کو لیڈر بناتے ہو، بدعقیدہ لوگوں کو لیڈر بناتے ہو، یہ پہلا جرم ہے تمہارا۔ دوسری چیز یہ ہے بے وقوف لوگوں کو لیڈر بناتے ہو، بدھو نیک ہیں لیکن الامیہ کی گائے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ؟ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے، بدھو لوگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے دنیا میں۔ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ وہ قومیں جو اپنے لیڈروں، ذہین لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، علماء کو، انٹیلیجنٹ لوگوں کو، قرآن و سنت پر مہارت رکھنے والے لوگوں کو لیڈر بناتی ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، یاد رکھیے، یہ ہے سبق۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، تو ملا کہنے لگے، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ عاد کی، یہ ہم یمن حضرموت کے پاس ہیں، ہم لوگ وادی احقاف میں پہنچ گئے، جنوب میں۔ تو یہ کہنے لگے جنہوں نے انکار کیا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود علیہ السلام کی قوم ہے عاد، یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے یہ لوگ، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوفی میں مبتلا ہیں۔ سفاہت کہتے ہیں بے وقوفی کو۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ
پہلے کیا کریں؟ بے وقوف ہیں آپ، سفیہ ہیں آپ، پھر کہہ رہے ہیں کاذبین میں سے ہیں، جھوٹوں میں سے۔ حضرت ہود نے کہا قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، کہنے لگے میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالق کائنات کا ایمبیسیڈر ہوں، میں اس کا ترجمان ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وانی لکم ناصح امین، آپ لوگوں کے لیے ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، امین ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں، یعنی بیت المال میں سے، سرکاری خزانے میں سے کھاؤں گا نہیں، میں ایماندار ہوں۔ میں جو ایمانداری کا دعویٰ کر کے آتے ہیں وہ سب سے بڑے چور۔ ابھی ان کے یہ شکر کا اسکینڈل بھی ہے ان کا، اور کتنے اسکینڈل ہیں ان کے پتہ نہیں ان کے۔ تو یہ سنیے، لیڈرشپ کو سمجھو، لیڈرشپ کو نہیں سمجھیں گے نا، قرآن پڑھ کے کچھ فائدہ نہیں ہے تم لوگوں کو۔ تم یعنی 50 سال سے تم لوگ قرآن سن رہے ہو، تراویح میں جا کے ترجمہ کبھی پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور پھر وہی تم فاسقین کو، فاجرین کو، مجرمین کو، بدعتی لوگوں کو لیڈر بناتے ہو اور اس کی سزا بھگتتے ہو۔ تو قرآن کو سمجھا کرو، میں لیڈرشپ کا فلسفہ قرآن سے تم کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ہود کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پیغامات پہنچا رہا ہوں رب کے، امین ہوں، امین ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم لوگوں کے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، یاد دہانی آ گئی ہے؟ اور ایک تمہارے اندر ہی کا ایک آدمی تھا ہود، باہر سے نہیں آیا، امپورٹڈ آدمی نہیں تھا کوئی، یہود علیہ السلام امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے، یہ اسی قوم میں سے آئے تھے، منکم رجل منکم لینذرکم، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کریں۔ وَاسْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح۔ اب یہ کیا تھے سنیے، ادھر دیکھیں، یہ خلفاء من بعد قوم نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ جانشین ہو گئے زمین کے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تو پوری کی پوری غرق کر دی گئی، یہ کشتی والے لوگ تھے، اب اللہ نے خلافت ان کو دے دی، اب اقتدار ان کو دے دیا ان کو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اب اس کے بعد کیا کیا سنو، ان کی آبادی بہت بڑھا دی، بڑھتے گئے، آبادی بڑھ گئی ان کی، آبادی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، جس قوم کی آبادی کم ہوتی ہے نا، وہ اس کو پڑوسی جلدی ہضم کر لیتے ہیں۔ آپ ملک کے لیے، ملک کی سروائیول کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تگڑی فوج ہو، اور آبادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وسائل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کھیت ہوں، دریا ہوں، پانی ہو، اور پیداوار ہو، اور لڑنے والے لوگ ہوں۔ آبادی نہیں ہو اور آپ کے پاس ایریا نہیں ہو، آپ زیادہ دیر تک دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن لیجیے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اچھا سنیے، اب قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا حضرت ہود آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اچھا وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور باقی جو سارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم ود اور سوا اور یغوث اور یعوق وہ سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، لات منات رام کرشن اور یہ ساروں کو چھوڑ دیں، درگا کی پوجا، فلاں کی پوجا، سرسوتی کی پوجا، لکشمی کی پوجا، سارے چھوڑ کر ایک خدا کو مانیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے آئیے عذاب، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر عذاب لے آئیے۔ قال، حضرت ہود نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم لوگوں کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی مسلط ہو گئی ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب تم پر مسلط ہو گئے۔ تجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، سنو یہ فرضی نام ہے، یہ فرضی نام ہے، یہ تم لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، یہ 11ویں یہ غوث کیا ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہے غوث، یہ قطب کیا ہوتا ہے، یہ فرضی نام ہے۔ قرآن میں کہیں ہے کوئی غوث قطب کا ذکر ہے؟ قرآن میں حدیث میں کہیں ملتا ہے کوئی غوث اور قطب؟
یہ فرضی نام تم نے تراش لیے ہیں یہ. اور تجادلونی، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو یہ اسماء کے بارے میں، تم نے اور تمہارے باپ نے یہ نام رکھ لی. یہ 11ویں شریف، یہ کیا تم نے نام رکھ لیا؟ کہیں ہے قرآن سے حدیث میں 11ویں؟ یہ کنڈے رجب کے تم نے نام رکھ لیے نا، یہ سارے باطل خدا ہیں. اس کے لیے ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم نے تمہارے باپ دادا نے نام گھڑ لیے، اللہ نے کوئی دلیل نازل کی. فانتظروا، حضرت ہود نے کہا انتظار کرو، انی معکم من المنتظر، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. فانجیناہ والذین معہ، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. برحمت منا، اپنی طرف سے خاص رحمت تھی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی دم کاٹ دی جو ہماری آیات کو چھٹلاتے تھے. وما کانوا مؤمنین، اور یہ مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہ یہاں تیسرا پیراگراف ختم ہو گیا. اب حضرت سمود کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب سنیے، یہ جو حضرموت میں یمن کے لوگ تھے، اس میں سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا. یہ لوگ وہاں سے بھاگ کے راتوں رات وہاں سے نکل گئے بستی سے، اور یہ لوگ مدینے کے شمال میں مدائن صالح میں آ کر آباد ہو گئے. اور وہ ادھر ان کے اوپر ٹھنڈی ہوا کا عذاب نازل ہوا، سارے لوگ مار ڈالے گئے. اب یہ جو ہے، یہ قوم جو تھی، یہ بڑے نیک لوگ تھے. یہ نیک لوگ تھے سمود کے لوگ، جو وہاں سے یمن سے بھاگ کے، حضرموت سے بھاگ کے آئے تھے، وادی عقاب سے بھاگ کر آئے تھے، مدینے کے شمال میں آ کر آباد ہو گئے. اچھے لوگ تھے، مومن لوگ تھے. لیکن پھر امتداد زمانہ سے ان کے اندر انحطاط پیدا ہوا، اور پھر ہوا یہ کہ یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر ہم نے سمود کی قوم کے طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بالکل بعینہ من نوعن، انہوں نے وہی الفاظ ادا کیے جو حضرت نوح نے ادا کیے تھے، جو حضرت صالح، حضرت ہود نے ادا کیے تھے. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تم لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں، ثبوت لے کر آیا ہوں. سنو، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تم لوگوں کے لیے ایک معجزہ اور ایک دلیل. فذروھا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، ذرا غور کیجئے، انڈر لائن کر لیجئے، ادھر دیکھیے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور زمین اللہ کی ہے. ارض اللہ، فی ارض اللہ. اچھا، یہ معجزانہ طور پر زمین سے نکلی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اس کو کھلا چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، کھانے دو اس کو جو چاہے. ولا تمسوھا بسوء، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، چھیڑنا نہیں، مارنا نہیں، اس کو کاٹنا نہیں، اس کو ذبح نہ کرنا، نہار نہ کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ ایک دردناک عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا، جکڑ لے گا. وَاسْكُرُوا، اے سمود کے لوگوں یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. اب یہ کیا ہیں؟ یہ خلفاء ہیں، یہ بھی خلفاء ہیں. کس کے خلفاء ہیں؟ یہ عاد کے خلفاء ہیں. عاد کس کے خلفاء تھے؟ نوح علیہ السلام کے خلفاء تھے. زمین کا اب چارج کس کو دے دیا گیا؟ سمود کو دے دیا. پہلے قوم نوح کو دیا گیا، اور اس کے بعد کس کو دیا گیا؟ عاد کو دیا گیا، اور اس کے بعد کس کو دیا گیا؟ سمود کو دیا گیا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تم کو ٹھکانہ فراہم کیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم لوگ میدانی علاقوں میں محلات تعمیر کرتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر اس کو انکریو کر کے اس کے اندر مکان بنا لیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر دیکھو فساد برپا نہ کرنا. اب سنی، پھر آ گئے یہ ملا آ گئے. یہ 9 گھنڈے تھے، یہ 9 گھنڈے تھے، اور ان کے پاس فوج تھی. حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فرعون و سمود، سمود کے پاس فوج بھی تھی،
اور 9 راحتی 9 گنڈے تھے ان کے، 9 سردے، یہ 9 بڑے تھے ان کے، 9 رتن تھے، جس طرح اکبر کی کیبنٹ تھی نا 9 رتن کی، وہ جو اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا، بالکل ان کے بھی 9 تھے ان کے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، وہ متکبر سردار جو ان کی قوم کے تھے، انہوں نے کہا للذین استضعفوا لمن آمن۔ اچھا اب یہ کمزور لوگ، وہاں 2 طبقے ہو گئے، دیکھیے ایک بڑے لوگ ہو گئے، ایک چھوٹے لوگ، ایک دبانے والے تھے، ایک دبنے والے تھے۔ یہ استضعفوا جو ہے، الذین استضعفوا، یہ کیا تھا؟ دبے ہوئے لوگ تھے، یہ ایمان لے آئے۔ تو وہ متکبر لوگ کہنے لگے لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے؟ قالوا، تو دبے ہوئے لوگوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں کہ جس آدمی کو دے کر اللہ نے بھیجا ہے، جو شخص بھیجے گئے ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبر لوگوں نے کہا، جنہوں نے تکبر اختیار کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس رسول پر یعنی صالح علیہ السلام پر تم ایمان لے آئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم صالح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، بالآخر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی، وَقَالُوا، اور اس کے بعد دیکھیے اب کیا کہتے ہیں، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ اب دیکھیے وہ میں ہمیشہ فیض احمد فیض کا شعر پڑھتا رہتا ہوں نا آپ کو، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے، کچھ بادل، موسم اچھا ہو جائے، پہلے ابر آ جائے، بادل آ جائیں، اور پھر کچھ شراب آ جائے، موسم سازگار ہو جائے، شراب اور بادل جو اس میں پینے کا کتنا مزہ ہوگا، موسم اگر جو ہے بارش کا ہو، تو پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے، پھر آئی ڈونٹ کیئر، جو عذاب آنا ہے آ جائے۔ تو یہ کہتے تھے لے آئیے ایتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں نا رسول ہیں تو لے آئیے، جو آپ ہمیں روزانہ ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، تو وعید سناتے ہیں، لے آئیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے ان کو جکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور پھر وہاں سے اب بستی سے وہ نکل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالت ربی۔ اچھا یہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے چچا تھے، ماموں تھے، رشتہ دار تھے، برادری تھی نا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے میرے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے اخلاص کے ساتھ میں نے تم کو سمجھایا، ناصح بن کر سمجھایا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، خیر خواہی کی میں نے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ایسے بدقسمت تھے اپنے خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیے ہم بھی، اے پاکستان کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، سنو، اپنے ناصحین سے محبت کرو، اپنے ناصحین، اپنے خیر خواہوں سے محبت کرو۔ تمہارے خیر خواہ کون ہیں؟ علماء کرام ہیں، قرآن کو جاننے والے، حدیث کو جاننے والے، وحی کا علم رکھنے والے، یہ خیر خواہ ہیں تمہارے۔ ان کے ساتھ چمٹے رہو، ان سے محبت کرو، تو پھر تمہارے عروج کے امکانات ہیں۔ لیکن تمہارا رویہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم لوگ ناصحین سے محبت نہیں کرتے۔ وَلُوطًا، اب یہاں دیکھیے چوتھا قصہ آ رہا ہے، یہاں نوح کا ہو گیا، عاد کا ہو گیا، سمود کا ہو گیا، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، یہ بھائی کے بیٹے تھے اور تھے عراقی، لیکن یہ ان کو حضرت ابراہیم نے لا کر اردن میں بٹھا دیا تھا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے حضرت لوط کو بھیجا اردن میں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ،
اب دیکھیے اس کو فاحشہ کہا گیا، ہوموسیکشوالٹی کو فاحشہ کہا گیا. نوٹ کریں بھائی، فحاشی کیا ہے اور قرآن میں اس کے استعمالات کیا ہیں، اس کو دیکھتے جائیے. ایک تو لغت کے معنی ہوتے ہیں، خود سلسلہ کلام بولتا ہے کہ فحاشی کیا ہے. تو ایسی چیز ہے جو عالمین میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. یعنی ادھر دیکھیے، یہ 2100 قبل مسیح کا واقعہ ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہوموسیکشول نہیں تھا. آپ کے زمانے میں، سمود کے زمانے میں، حضرت لوط سے پہلے کسی نے اس کا نام ہی نہیں سنا تھا. یعنی اس بیماری کے ایجاد کرنے والے یہ تھے. یعنی دیکھیے یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک فرٹائل مائنڈ ہوتا ہے. یہ جو گندا ذہن ہوتا ہے نا، یہ بڑا زرخیز ذہن ہوتا ہے، نئے نئے خیالات سوچتا ہے، نئی نئی گندگی سوچتا ہے. تو یہ بھی بڑا زرخیز ذہن لے کے آئے تھے. حضرت لوط نے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو، بیویوں کے پاس نہیں جاتے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے. من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. اچھا، اب یہاں مسرف کا ایک خاص مطلب ہے، لکھ لیجئے. مسرف کیا مطلب ہے؟ حلال ہے تمہارے پاس، بیوی موجود ہے، بیوی موجود ہے، اور بیوی سے تمہاری اولاد بڑھ سکتی ہے، نسل بڑھ سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں. اس کے بجائے ایک ایسا کام کر رہے ہو جس سے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، گندا کام کر رہے ہو. تو بل انتم قوم مسرفون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں. وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اب سنیے، یہ اخرجوهم، قالو، دیکھو قالو کے اوپر لکھ لیجئے آپ لیڈر لکھ لیجئے، قالو کے اوپر لیڈر لکھ لیجئے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ لیڈر ہیں. یہ ہر قوم میں لیڈر بہت اہم ہوتے ہیں. لیڈروں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم، کہ تم ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو، اپنی بستی سے نکال دو. یہ نوح علیہ السلام جو ہے ان کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، یہ بہت بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. تنزیہ دیکھو کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، جیسے یہ بہت شریف ہے، بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں، نکالو ان کو، نکالو. اخرجوہم من قریتکم، دیکھو یہ تمہاری بستی ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ باہر کا آدمی ہے، اس کو نکالو. یہ کہاں کا ہے یہ؟ اب حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اچھی بات کہہ رہا ہے، بھلا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ باہر سے آیا ہوا ہے، عراق سے آیا ہوا ہے نا، نکالو اس کو، یہ تمہاری بستی ہے، یہ آ کے تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے حضرت لوط کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. ان کے اہلہ کا مطلب ان کے ماننے والے جو بھی تھے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ایک بارش برسائی ان کے اوپر، یعنی پتھروں کی بارش، ان کو رجم کیا گیا. دیکھیں کئی طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا. ان کو ایسے اٹھایا گیا اور پھر اوندھا کیا گیا. پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ان کو، اور پتھروں سے مار کے ہلاک کیا گیا، پھر اوندھا کر دیا گیا. فانظر، اور فرمائیے کیف کان عاقبۃ المجرمین. اچھا، یہ بائبل پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، قرآن میں احکام موجود ہیں، لیکن ساری دنیا میں اب ہوموسیکشوالٹی کا غلغلہ ہے. یہ جس طرح کرونا پھیل رہا ہے نا، اسی طرح سارے ملکوں میں ہوموسیکشوالٹی پھیل رہی ہے، اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے سے. آپ لوگ ایسے قوانین بنائیں کہ ہوموسیکشوالٹی کو، اور عورت سے عورت کی شادی، مرد سے مرد کی شادی کو قانونی حیثیت دے دی جائے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا. کینیڈا میں اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، آسٹریلیا میں اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ہالینڈ میں تو سب سے پہلے اس بدعت کا آغاز ہوا تھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ مجرم قوم تھی. کیف کان عاقبۃ المجرمین.